واقعہ کربلا دوسرا حصہ۔ واقعہ کربلا کے بعد وہ جنگیں ختم نہ ہوئیں بلکہ وہ جنگیں کافی عرصے تک جاری رہیں۔ مختار سقفی نے یزیدی فوج اور شمر کی فوجوں کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ اس نے ان کو بے دریغ قتل کر دیا۔ یہ جنگیں واقعہ کربلا کے بعد پیش آئیں۔ ان میں کیا ہوا، شمر کی موت کیسے ہوئی اور واقعہ کربلا کے بعد اہل بیت کے ساتھ کیا کیا گیا۔ جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیا گیا تو آپ کے تمام اہل خانہ کو قیدی بنا دیا گیا۔ ان کو زنجیروں میں جکڑ کر یزید کے دربار میں پیش کر دیا گیا۔ بی بی زینب رضی اللہ تعالی عنہ نے یزید کے دربار میں ایک جوش بھرا خطبہ ارشاد فرمایا جس کے الفاظ کچھ یوں ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے یزید، اگر تو آج ہماری مظلومیت پر خوش ہو رہا ہے اور اسے اپنے دل کی تسکین کا باعث سمجھتا ہے تو یاد رکھ، روز قیامت اپنی بدکاری کی سزا پائے گا اور اس کا برداشت کرنا تیرے بس سے باہر ہوگا۔ خدا عادل ہے اور وہ اپنے بندوں پر ظلم نہیں ہونے دیتا۔ ہم اپنی مظلومیت اپنے خدا کے سامنے پیش کرتے ہیں اور ہر حال میں اس کی عنایات اور عدل و انصاف پر ہمارا بھروسہ ہے۔ اے یزید، تو چاہے جتنا مکروہ فریب کر کے اپنی بھرپور کوشش کر لے، مگر تجھے معلوم ہونا چاہیے کہ تو ہماری یاد لوگوں کے دلوں سے مٹا نہیں سکتا اور نہ ہی وہی الہی کے پاکیزہ اسرار کو کبھی مٹا سکتا ہے۔ تو یہ خیال اپنے دل سے نکال دے کہ ظاہر سازی کے ذریعے تو ہماری شان و منزلت کو پالے گا۔ تو نے جس گھنونے جرم کا ارتکاب کیا ہے اس کا بدنما داغ تو کبھی اپنے دامن سے مٹا نہیں سکتا۔ تیرا یہ نظریہ نہایت کمزور اور گھٹیا ہے۔ تیری حیات اقتدار میں چند روز باقی ہیں۔ تیرے سب ساتھی عنقریب تیرا ساتھ چھوڑ جائیں گے۔ تیرے پاس اس دن کے لیے حسرت اور پریشانی کے سوا کچھ نہیں ہوگا جب منادی کرنے والا ندا کرے گا کہ ظلم و ستم گر لوگوں کے لیے خدا کی لعنت ہے۔ عزیز دوستو، یہ بی بی زینب رضی اللہ تعالی عنہ کا ولولہ انگیز خطبہ تھا جو انہوں نے اپنے بھائی کی شہادت کے پاس یزید کے دربار میں کیا۔ یزید کی موت کا واقعہ میں اپنی ایک ویڈیو میں بیان کر چکا ہوں جس کا لنک آپ کو میری ویڈیو کے ڈسکرپشن میں مل جائے گا۔ اس کے بعد ہم بات کریں گے کہ شمر جس نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے ناپاک ہاتھوں سے شہید کیا، اس کا کیا انجام ہوا۔ یزید کے بیٹے نے اپنے باپ کے تخت پر تھوکا اور کہا کہ میں لعنت بھیجتا ہوں اس تخت پر جو اہل بیت کے خون سے رنگا ہے۔ شمر اسلامی تاریخ کا وہ بدترین انسان ہے جس کے بارے میں خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایک کالا سیاہ کتا میری اولاد کا خون پیے گا۔ 9 محرم 61 ہجری کو شمر اپنی 4000 فوج لے کر کربلا پہنچا۔ ایک روایت کے مطابق شمر نے ہی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا اور اپنے گھوڑے ان کے جسم مبارک پر دوڑائے، پھر آپ کے سینے پر بیٹھ کر اس نے آپ کا سر مبارک تن سے جدا کر دیا۔ شمر بن ذی جوشن، شمر کا اصلی نام شہاب تھا، اس کے باپ کا نام ذی جاشن تھا، اس کا تعلق بنی کلاب قبیلے سے تھا۔ حضرت عباس کی والدہ بھی اسی قبیلے سے تعلق رکھتی تھی۔ شروع میں شمر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے لشکر میں تھا اور جنگ صفین میں بھی حصہ لے چکا تھا۔ شمر کو برس کی بیماری تھی جس کی وجہ سے اس کے منہ پر کالے سفید نشان تھے۔ یہی وہ بدبخت ہے جس کے بارے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایک کالا سفید کتا میری اولاد کا خون پیے گا۔ جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کربلا پہنچے تو انہوں نے اس مسئلے کو گفتگو کے ذریعے حل کرنے کی کوشش کی، لیکن شمر نے عبید اللہ بن زیاد کو تشدد کے لیے اکسایا۔ 9 محرم الحرام 61 ہجری کو شمر اپنی 4000 فوج لے کر کربلا پہنچا اور ساتھ میں عبید اللہ بن زیاد کا دھمکی آمیز خط بھی۔ جب خط اہل بیت نے دیکھا تو امن کے اس موقع کو کھو دینے کی وجہ سے وہ زیاد پر چلائے۔ شمر کو اس فوج کا کمانڈر بنا دیا گیا۔ حضرت عباس کی والدہ اور شمر ایک قبیلے سے تھے۔ ایک روایت کے مطابق وہ شمر کی بہن ہی تھیں۔ اسی بنا پر 9 محرم کو شمر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے خیمے کے پاس پہنچا
और पूछने लगा, मेरे भतीजे कहाँ हैं? ये सुनकर अब्बास, अब्दुल्ला, उस्मान और जाफर बाहर आए और पूछने लगे, तुम क्या चाहते हो? शिमर ने कहा, मैं तुम्हारी उबैदुल्ला बिन ज़ियाद से जान की बख्शिश करवा दूंगा, लिहाजा तुम अपने भाई को छोड़कर यहां से चले जाओ। यह सुनकर हज़रत अब्बास इब्न अली ने उस पर लानत भेजी और कहा, अगर हमें 100 जिंदगियां भी मिल जाएं तो वो भी हम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पर कुर्बान कर सकते हैं। 10 मुहर्रमुल हराम को जब इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की फ़ौज को अहले बैत होने और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत से मोहब्बत के इरशादात सुनाने लगते हैं तो शिमर उन्हें रोक देता है। 10 मुहर्रमुल हराम को जब दोपहर के वक्त हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ज़्यादातर साथी शहीद हो चुके थे तो शिमर, उसकी फ़ौज, अहले बैत और ख़ानदान हुसैन के ख़मों पर हमला आवर हुआ और उन्हें नज़र आतश कर दिया। शिमर अपनी फ़ौज को हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पर तीर बरसाने का हुक्म देता है और फिर उन पर हमला कर देता है। एक रिवायत के मुताबिक शिमर ने ही हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को शहीद किया और अपने घोड़े आपके जिस्म मुबारक पर दौड़ाकर आपकी बेहुरमती की। फिर उनके सीने मुबारक पर बैठकर आपका सर मुबारक काट डाला। अल्लाह की लानत हो उस मलून पर। वाक़या करबला के बाद शिमर कुफा चला गया। 66 हिजरी को शिमर और मुख्तार सकफी की फ़ौजों के दरमियान जंग हुई। इस जंग में शिमर को शिकस्त का सामना करना पड़ा और वो जान बचाने के लिए वहां से भाग गया। मुख्तार सकफी की साथी शिमर का पीछा करते हुए उस तक पहुंच जाते हैं और उसको कत्ल करके उसका सर काट कर ले आते हैं और उसके जिस्म को कुत्तों के आगे फेंक देते हैं। अहले बैत और नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सर काटने वाला ये मलून इस तरह अपने अंजाम को पहुंच गया। अल्लाह ताला हम सबके दिलों को भी अहले बैत की मोहब्बत से मुनव्वर कर दे। इस तरह जिन लोगों ने वाक़या करबला में हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और अहले बैत को शहीद किया, उनका अंजाम ये हुआ कि वो सब के सब बेदरख कत्ल कर दिए गए, जिनमें से कुछ के सर काट दिए गए और उनके जिस्म को कुत्तों के आगे फेंका गया और उनकी ईंट से ईंट बजा दी। बेशक अल्लाह पाक बेहतर हिसाब करने वाला है। ये वो लोग थे जिनका अंजाम इस दुनिया में भी बदतरीन हुआ और यकीनन क़यामत में ये बदतरीन अजाब के मुस्तहिक हैं।